خبیب کچھ عبارت تو پڑھ لو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الجلالة يقول الإسلام على الحقيقة وكان على السلام يوم من علی الاستسلام، علی الاستسلام، ایک سین استفعال کا ہے، دوسرا سین اصلی ہے. لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل إن الدين عند الله الإسلام. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن ابي الزهري قال اخبرنا ابو الاسحاق بن ابي وقاص بن ثابت عن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى راسه وسعد ذلك وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واعلم الي وقلت يا رسول الله ما كرمت له فوالله اني لاراه مؤمنا وقال او مسلما فسكت قليلا ثم قال بما اعلم منه فهمت بمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلب مما اعلم منه فهمت بمقالتي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد اني لارجو رجلا وغيره احب الي حجة ان يكبه الله بك ورواه مسلم وقال هو محمد بن الزهري عن الزهري. یہ مولانا مسئلہ ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے ابتدائی سے ایمان کی ترکیب پر بنیاد رکھی ہے کہ ایمان مرکب بھی ہے اور کل مرکب یزید و ینقص، یزید و ینقص بھی ہے ایمان. اور لیکن ترجمۃ الباب آپ نے قائم کیا تھا بالکل ابتدا میں کتاب الایمان میں، باب بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس وہو قول و فعل و یزید و ینقص. آپ کو یاد ہوگا آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ساری دیواروں کی بنیاد اور اس چھت کی بنیاد وہ یہ ہے کہ ایمان، اسلام، بر، تقوی، ہدایت، یہ سارے کے سارے ایک ہی چیز ہے. تو ان میں سے کسی کی بھی ترکیب اور کسی کی بھی زیادتی ایمان کی ترکیب اور ایمان کی زیادتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں کے دونوں مترادفین یا متساویین ہے. لہذا اسلام کا مرکب ہونا، اسلام کا یزید و ینقص ہونا، ایمان کا یزید و ینقص ہے. ایمان اور اسلام دونوں کے دونوں ایک ہے. یہ ترجمۃ الباب ہے. اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ دفع دخل مقدر ہے. ماقبل جتنی تقریر ماقبل میں کی گئی ہے ان پر اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک اشکال ہے، اس اشکال کا جواب حضرت دے رہا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں کے دونوں ایک نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے کہ ہم نے ایمان لایا. قل ان سے کہہ دو کہ لم تؤمنوا، تمہارے ایمان نہیں ہے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسلمنا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تمہارے ایمان تسلیم شدہ نہیں ہے، ایمان تمہارا ہے نہیں ہے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے. معلوم ہی ہو گیا کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب حضرت دیتا ہے کہ ایک اسلام کا حقیقی معنی شرعی معنی ہے، اس اعتبار سے ایمان اور اسلام دونوں کے دونوں ایک ہے. اور ایک اسلام کا لغوی معنی ہے. لغوی معنی اسلام کا انقیاد ظاہری، ظاہری طور پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر لینا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان پڑھ لینا. تو یہ جو ظاہری اسلام ہوگا اور اندر جب نہیں ہوگا، یعنی لغوی اسلام ہے اور حقیقی اسلام نہیں ہے، تو پھر یہ لا ينفع فی الآخرت، آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہے. دنیا میں یہ ہوگا کہ مسلمانوں جیسے برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا، جیسے مسلمان کی جان، مال، اولاد اور سب کچھ محفوظ ہے، اسی طرح منافقین بھی وہ ظاہری اسلام ہے، ان کا لغوی اسلام ہے، استسلام ظاہری، انقیاد ظاہری ہے. کچھ بلا پڑ گیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام اگر شرعی معنی میں ہو، وہ اور ایمان دونوں کے دونوں ایک ہے. اور جہاں ایمان اور اسلام کو الگ الگ قرار دیا گیا، اس اسلام سے اسلام شرعی حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس اسلام سے استسلام مراد ہے، یعنی انقیاد ظاہری، ظاہری فرمان برداری. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ اس اشکال کا جواب ہے. جی باب اذا لم يكن الاسلام، اذا شرطی ہے، یاد رکھ لینا. اذا لم يكن الاسلام على الحقیقت، اسلام جب مبنیا علی الحقیقت، حقیقی معنی پر مبنی نہ ہو، وکان محمولا علی الاستسلام، اور یہ محمول ہو استسلام اور انقیاد ظاہری والے معنی پر، اب الخوف من القتل، او کان محمولا الخوف من القتل، یا قتل کے خوف سے اپنے آپ کو یہ ہے کہ بچا دینا، تو اس معنی پر اگر ہو، یہ شرط ہو گیا، جزا اس کی محذوف ہے. لا ينفع فی الآخرت، ایسا ایمان آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے.
اذا لم یکن الاسلام مبنیا علی الحقیقت، اسلام جو حقیقی معنی شرعی معنی پر محمول نہ ہو، وکان محمولا علی الاستسلام، استسلام پر محمول ہو، انقیاد ظاہری اور اطاعت ظاہریہ پر، اب الخوف من القتل، یا قتل سے بچانا اپنے آپ کو، جیسے کہ ایک ہی چیز ہے کلمہ پڑھ کر کے، تو اگر اس معنی پر ہو تو لا ينفع فی الآخرت، لا ينفع فی الآخرت، یا کہو فہو لا ينفع فی الآخرت، اس قسم کا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، وَإِن كَانَ نَافِعًا فِي الدُّنْيَا، اگرچہ دنیا میں نفع ہوگا اس کا، دنیا میں نفع یہی ہوگا کہ جان و مال اس کی محفوظ ہوگی، اور تجری علیہم احکام المسلمین، جیسے کہ منافقین کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مسلمانوں والا معاملہ اور برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لقولہ تعالی، اب دلیل دے رہا ہے تغایر کے لیے کہ اگر اسلام حقیقی معنی میں نہ ہو اور ظاہری معنی میں ہو تو ایمان میں اور اسلام میں دونوں میں تغایر ہوگا۔ لقولہ تعالی قالت الاعراب، بنو اسد کے اللہ آپ کا بھلا کرے بدو لوگ آ گئے، جب 61 سال ہو گئے تو مدینہ کے قریب، شہر کے قریب آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے کچھ مفادات دنوی ہوں گے، دنوی مفادات کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اپنے اسلام کے یہ کہ جتاتے تھے، منت جتاتے اور احسان جتاتے تھے کہ جی لوگوں سے تو تلوار سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، برسر پیکار آپ ہوتے ہیں، ہم تو کمال ہے ہمارا کہ ہم نے خوشی سے اسلام قبول کیا، لہذا ہمیں وہ رعایتیں ملنی چاہیے جو دوسرے لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ تمہارا اسلام جو ہے نا وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، وہ ظاہری ہے، تم صرف یہ ہے کہ پیسے بٹورنے کے لیے یہ کرتے ہو اور دنوی مفادات کو بٹورنے۔ قالت الاعراب آمنا، کہتے کہ آمنا، لیکن اسلام کو انہوں نے تعبیر کر دی ایمان سے، تو ظاہر ہے کہ اسلام حقیقی نہیں تھا، اگر حقیقی ہوتا تو پھر تو آمنا ٹھیک تھا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تمہارا ایمان نہیں ہے، ایمان تو تصدیق قلبی کی ہے، نام ہے، ولکن قولوا اسلمنا، ولکن قولوا استسلمنا، استسلاما ظاہریا، ظاہری ہماری اطاعت اور فرمان برداری ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں کے اندر اب تک داخل نہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ مَبْنِيًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، جب اسلام حقیقی معنی پر محمول ہوگا تو فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ، تو فَهُوَ يَكُونُ مُطَابِقًا عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، اللہ کے اس قول کے مطابق ہوگا، یہاں اسلام حقیقی معنی میں، ان الدین عند اللہ، اللہ ہی کے پاس بے شک دین اسلام ہی ہے، یہ اسلام انسان کو آخرت میں نفع دے گا، یہ جو اسلام ہے یہاں استسلام اور ظاہری انقیاد اور فرمان برداری کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان ہی کے معنی میں، شرعی معنی میں، حقیقی معنی میں۔ کچھ پہلے پڑھ گیا الآیت اقرأ الآیت الی آخرها، اگر حافظ ہو تو پڑھ لو۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا، حضرت نے کچھ ایک جماعت کو آپ نے یہ کچھ مال دے دیا، مال غنیمت کے بانٹا، تقسیم کیا، ایک جماعت کو آپ نے کچھ دیا، وہ سعد جالس، حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف فرماتے، فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ انہوں نے رجلاً ایک آدمی کو چھوڑا، ہوا اعجبہم الی، حضرت سعد فرماتے کہ وہ مجھے بہت پسندیدہ تھا، سمجھے، مجھے بہت محبوب تھا، پسندیدہ انسان میری نگاہ میں تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے اس کو حضرت نے کچھ نہیں دیا، اس کو چھوڑا۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک تجاوزت عن فلان، ان مجاوزت کے لیے آتا ہے تو یہی ہے، ما لک تجاوزت عن فلان، فلان بزرگ صاحب سے آپ نے تجاوز کیا اور اس سے آپ کی نگاہ ٹل گئی، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فواللہ انی لأراہ، لأراہ بھی پڑھ سکتے ہیں، علامہ نووی نے ارا کو معروف کو ترجیح دی ہے، انی لأراہ یعنی انی لأعلمہ مومنا، میں تو اس کو ایماندار سمجھتا ہوں، وہ مومن ہے۔ اب ایمان کا تعلق اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے یعنی قلب کے ساتھ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جواب سعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی جواب میں فرمائے او مسلمن، یعنی اتراہ مومنا او مسلمن، یہ نہ کہو کہ مومن میں اس کو پا رہا ہوں، او مسلمن، ترا بل تراہ مسلمن، آپ مسلم اس کو کہہ دو، اور اسلام کا تعلق اللہ آپ کو بھلا کرے ظاہری اس کے ساتھ ہے، یہاں بھی لغوی معنی میں، معنی یہ ہے کہ ایمان تو حکم باطنی ہے، باطن کا آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ اس کو مومن قرار دے رہے ہیں، ہاں یہ کہہ دو کہ صوفی ہے ظاہری طور پر، او مسلمن، یہ کہ یہ نہ کہہ دو کہ میں مومن اس کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے قطعی طور پر کسی کے باطل کا حکم لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکوت میں آپ نے پڑھا، مشکات میں فرمایا کہ عصفور من عصافیر الجنت، ایک بچے کے بارے میں فرمایا یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بات کہہ دو یہ ٹھیک نہیں ہے،
آپ کسی کے بارے میں حقیقی قطعی طور پر حکم نہیں لگا سکتے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ مسلم تو ظاہری طور پر چلو صوفی ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے راوڑ سے ہو کر کے آئے، اور مسلم کہہ دو، باقی یہ ہے کہ مومن نہ کہہ دو۔ فسکت تو قلیلاً، میں تھوڑا سا خاموش ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ مومن نہیں کہہ سکتا، مسلم حضرت فرما رہے مسلم کہہ دو۔ تو یہاں سے ترجمۃ الباب کے ساتھ جڑے گا کہ یہ مسلم جو نبی نے فرمایا کہ آپ مسلم کہہ دو، مومن نہ کہہ دو، تو یہ مسلم مانا ظاہری انقیاد اس میں ہے، ظاہری طور پر وہ صوفی ہے۔ فسکت تو قلیلاً ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر مجھ پر غالب آ گئے، مجھ پہ سوار ہو گیا میرے دماغ پر، ماں اس کی وہ خوبیاں کہ عالم منہ جو میں ان سے جانتا تھا، ان کی جو خوبیاں مجھے، یہ بڑا بزرگ ہے سمجھے۔ فعدت لمقالتی یعنی الی مقالتی، میں واپس اپنی بات کی طرف لوٹا، میں نے کہا کہ مالک تجاوزت عن فلان یا رسول اللہ، حضرت آپ نے فلان سے کیوں اس طریقہ پر آپ کی نگاہ ٹل گئی۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مقالتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی ارشاد کی طرف آ گئے کہ فرمایا کہ او مسلمہ، اس کو مسلم ہی سمجھو ظاہری طور پر، آپ ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ یا ساتھ انی لاعطی الرجل، کبھی میں کسی آدمی کو کچھ مال دیتا ہوں تاکہ وہ اسلام پر جم جائے، اسلام سے منحرف نہ ہو جائے اور اسلام کے اندر تردد اس میں نہ آ جائے، اس کو جمانے کے لیے نئے مسلمانوں کو دیتا ہوں یا کمزور مسلمانوں کو دیتا ہوں، اور حال یہ کہ وغیرہ احب الی منہ، اور دوسرا آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، کسی کو مال دینا یہ اس کی قرب کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کو محروم کر دینا یہ اس کی بود کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کو مال دے دینا یہ اس کی قرب کی دلیل نہیں ہے، بس یہ کہ میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں، ان کی کمزوری ہے۔ باقی آپ کا اس کو مومن کہہ دینا یہ قطعی حکم، آپ باطن امور باطنیہ پر حکم لگا رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مسلم کہہ دو بس۔ ثم قال یا سعد انی لاعطی الرجل، میں کبھی آدمی کو کچھ دیتا ہوں، حال یہ کہ وغیر احب الی منہ، اس کا غیر جس کو میں دیتا ہوں یعنی معطا، اس کا غیر وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو میں محروم کر دیتا ہوں، نہیں دیتا۔ کیوں؟ جس کو میں دیتا ہوں اس وجہ سے کہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے اندر اوندھا کر دے، اوندھا منہ اس کو پھینک دے، اس سے بچانے کے لیے کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے، کہیں وہ مرتد۔ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، یہ کب یکبہ کا معنی اللہ آپ کو بھلا کرے، اس میں اوندھا منہ کسی کو گرا دینا، یہ اس میں مجرد کے اندر یہ متعدی ہے، اور مزید کے اندر اکب یکب اکباباً جھکنا اور اللہ پلٹ پڑنا کسی چیز پر، تو افعال کے اندر یہ لازمی ہے۔ حالانکہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جو افعال بسا اوقات مجرد کے اندر وہ لازمی ہوتے، افعال میں ان کو لے جاتے تو متعدی بناتے ہیں، لیکن یہاں وہ نہیں ہے، مجرد اس کا اللہ آپ کو بھلا کرے متعدی ہے، اور افعال اس کا مزید وہ لازمی ہے۔ میں کسی کو دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس بات کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر اس کو یہ کہ اوندھا نہ کر دے اور وہ مرتد نہ ہو جائے۔ وَرَوَاهُ يُونُسٌ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِي عن زہری، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت شعیب جیسے زہری سے نقل کر اس کی تائید نقل کر دی روایت کی۔ یہ ہے مسئلہ مولانا، ہو گیا مولانا، چلیے گا۔ یہ مولانا رد ہے اس پر، یہ ہے کہ مرجیہ پر آپ کہتے کہ الطاعات لا تفید، طاعات مفید نہیں ہے، یا الطاعات والاعمال الصالحۃ لیست بجزء للایمان، یہ ایمان کے جز نہیں ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاء السلام کو، سلام کر دینا لوگوں کو، اس کو حضرت نے ایمان قرار دیا ہے، تو اس سے زیادہ ضروری اعمال تو اور بطریقہ والا ایمان کے جز ہوں گے۔ چلیے گا۔ ہاں یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا، ہاں درمیان میں نے چھوڑا، وقال عمار، حضرت عمار نے فرمایا کہ ثلاث، تین خصلتیں من جمعہن، جو آدمی ان کو جمع کرے گا، فقط جمع الایمان فی قلبہ، اس نے ایمان کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا، جمع کر لیا۔ تین خصلتیں اللہ کسی کو دے دے، الانصاف من نفسک، پہلے اپنے نفس کے ساتھ انصاف سے کام لے لے، دوسروں کے لیے تو انصاف تو کر لیتا ہے،
دوسروں کے انصاف کی ترغیب دیتا ہے، لیکن خود اپنے نفس کے ساتھ یہ ہے کہ انصاف کرنا یہ مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب وہ خلیفہ بن گیا تو اس نے بنو امیہ نے جو ناجائز قسم کے مال جمع کیا تھا اس سب کو لوٹایا اس کے اندر، بیت المال کے اندر، یہاں تک کہ اپنی حرم محترم بیوی کے جو ہار تھا کہا کہ یہ مجھے نہیں لگ رہا، یہ بھی بیت المال کے اندر لوٹا دو۔ یہ ہے الانصاف من نفس کا، اپنے نفس کے ساتھ نفس سے بھی انصاف کا کام لے لینا، اپنے اوپر بھی اللہ آپ کو بھلا کرے، انصاف کے قواعد کو جاری کر دینا، لاگو کر دینا، یہ کمال ہے۔ ارے جنے دا پترا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، الانصاف من نفس کا۔ وبذل السلام للعالم، اور پوری دنیا کے لیے سلام کو عام کر دینا، خرچ کر دینا، بذل کا معنی خرچ کر دینا، معنی یہ کہ سلام کو عام کر دینا پوری دنیا کے لیے، جیسے کہ حدیث میں فرمائے وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جن کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو۔ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، اور آپ نے پڑھا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر ومن النفاق، جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے، بولو وعدہ کرو سلام کریں گے، بولو وعدہ کرو، اس سنت کو تو زندہ کرو ظالم، یہاں مدرسے میں یہ ٹھیک نہیں ہوا تو کب ٹھیک ہو جاؤ گی؟ اس مدرسے کے اندر اگر تم صحیح نہیں بنے تو اس کے بعد کب بنو گے؟ ارے کچھ بنا پڑا، سلام کر دینا۔ وبذل السلام للعالم، پوری دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ والانفاق من الاقتار، اور خرچ کر دینا باوجود تنگ دستی کے، من الاقتار کہ تنگ دستی ہے، قطور بخیل، سمجھے، اور مال کا تنگ ہونا، تنگ دست ہے، فقیر آدمی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں اللہ آپ کو جود المقل، قلیل المال کی ایک کوشش، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یہ نہیں ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ لا يجدون إلا جهدهم، سمجھے؟ ایک صحابی ایک دو کٹورا گندم لا کر کے دیتا، منافق ہے اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، ایک دو کٹورا، بھائی اس کی گنجائش اتنی ہے۔ دوسرا صحابی لا کر کے 1000 درہم دیتا ہے، منافق کہتے ہیں دکھلاوا کہ میں نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے، یعنی تم کو خاموش تو نہیں ہونا ہے نا، کتے کا بچہ بولنا ہے۔ جو غریب اپنے گنجائش کے مطابق 2.5-3 کلو گندم لا کر کے دیتا ہے، اس کی گنجائش محنت مزدوری کر کے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کی گنجائش اتنی ہے، کہتے ہیں اللہ کو یہ آپ کے 1.5 کلو 2 کلو گندم کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسرا اللہ کا بلکہ 1000 روپے اللہ نے اس کو گنجائش دی، 1000 درہم دیتا ہے، کہتے ہیں دکھلاتا ہے لوگوں کو، ریا اور نمود ہے کہ میں اتنی بڑی رقم خرچ کر رہا ہوں، تو تم کسی کو معاف کرو گے نہیں کرو گے؟ اوپر تھوکے آدمی پیشانی ہے، نیچے تھوکے داڑھی ہے، تم نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں، اور کیا ہے؟ منافق کا کام یہی ہے۔ ہاں سندھی جگہ بیٹھا ہے نا، ہاں ملا جڑی سیکلتے ہوجے، سمجھے، ملا جڑی سیکلتے ہوجے تو چواندا بھائی مانو چنڈ تے پہنچی ہو، ملا وری سیکل تو ہلائے، اور ملا اگر گاڑی میں بیٹھ جائے، اللہ کو ویگو میں بیٹھ جائے اور اس طرح اپنا ہاتھ نکالے، ہاڑے وہ فکر تو وٹھے وہ بکھا ملا چندو کرے ویگو میں بوتھ دا ڈسس، اس کا منہ تو دیکھو، بوتھ دا ڈسس، ہاں وری ویگو میں بیٹھو، ہاں بوتھ دا ڈس، یعنی یہ دیکھا نا، اگر ملا سائیکل پر ہے تو کہتے ہیں لوگ چاند پہ پہنچ گئے، یہ مولوی بغیر تبھی تک سائیکل چلا رہا ہے، اور اگر ملا کو خدا نے کوئی ویگو گاڑی دے دی اور ویگو میں بیٹھ گیا، کہتے ہیں چندے کا پیسہ اٹھا کر کے کتے کا بچہ ویگو لیا ہے، یعنی ملا اس دنیا کا آدمی ہے ہی نہیں۔ آپ کے اس پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہوا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، کئی دفعہ ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے جیسے کہ یہ میری والی گاڑی، سمجھے، اب آپ کہیں یہ چروائے کا بیٹا غریب آدمی، یہ ایک اللہ کا بلنگ، سارا اس نے چندے سے لیا اور کیا کیا، لیکن لا الہ الا محمد رسول اللہ ایک ساتھی نے مجھے دی اللہ کی رضا کی، چندے کا 1 روپے خدا کی قسم اس میں نہیں، اس سے کائنات کے اندر کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جو مولوی پیچھے پڑے ان کو کون کیا کرے،
سمجھ، ہمارے پاس تیل کے پیسے نہیں ہوتے، ابھی اس کی ٹیر اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ٹیر اس کے خراب ہو گئے تھے تو کسی نے بھی 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی ٹیر اس میں ڈلوا دی۔ ہمارا سب کچھ چندے پر ہے۔ اب وہ کوئی کہتا ہے کہ بابا جلسے پہ آ جاؤ، تو ہم کہتے ہیں کہ جلسہ تو پھر یہ کہ جلسہ تو پھر حاضی سیارہ، سمجھے، سیارہ تحتاج الی النفط و الی البترول، پٹرول کے محتاج ہے، نفط کا، تو پھر یہ کہ اللہ آپ کو ہم اس کو کیسے لائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہی ترتیب ہے۔ منافق کا مسئلہ یہ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، دنیا کو سلام کرو چاہے جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، وَالْإِنفَاقُ مِنَ الْإِخْتَارِ، تنگ دستی کے باوجود اللہ آپ کا بھلا کرے پھر بھی خرچ کر دینا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيرين عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أي الإسلام خير، حضرت اسلام کی خصلتوں میں سے، اسلام کی خصلتوں میں سے یہ پہلے لفظ گزرا ہے، ایو پر بحث ہو چکی ہے، اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلائیں، وتقرأ السلام، اور سلام یہ کہ کر دیں، علی من عرفتہ، سلام پڑھ لیں ان کو جن کو جانتے ہو، ومن لم تعرفوا، جن کو نہیں جانتے ہو۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ 20-30 اس کی جزیات ہیں، لیکن قواعد ثلاثہ ہے اس کے لیے، بس سلام کے قواعد۔ ایک تو یہ کہ سلام کرنے سے مسلم محیی، سلام کرنے والے کے سلام سے مسلم علیہ کا حرج لازم نہ آ جائے، وہاں پر آپ سلام کر لیں۔ باقی اگر کوئی کھانا کھا رہا، پانی پی رہا، تلاوت کر رہا، ذکر و اذکار کر رہا، درس تدریس کر رہا، تکرار کرا رہا، مطالعہ کر رہا، اذان دے رہا، تلاوت کر رہا، تو ان کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سلام کریں گے تو ان کے عمل کے اندر حرج لازم آئے گا۔ دوسری صورت آپ سے عرض کر دی کہ جہاں پر سلام کی توہین ہو، جہاں سلام کی توہین ہو، کیا ہے، حجام ہے، نائی ہے، وہ داڑھی منڈا رہا ہے، وہ ظالم، اللہ آپ کا بھلا کرے، آدمی کے ریش کو اور اس کی یہ کہ داڑھی کو اڑا رہا ہے، سنت رسول کو اڑا رہا ہے، اور تو اس کو سلام کر رہا ہے، یہ قابل ہے؟ سلام تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ایک دعا ہے، پھر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیتم فیہا السلام، جنتیوں کے لیے، تو یہ اس قابل ہے کہ تم سمجھے؟ کہتے ہو ریش خضرا، ایک آدمی لے کر کے استورا لے کر کے اپنے داڑھی کو صاف کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے خبیث چمے کنی، کیا کر رہے؟ کہتے ریش خضرا میں تراشم دل کسرا نمی خراشم، ریش خضرا میں تراشم دل کسرا نمی خراشم، خود اپنے ریش کو، اپنی داڑھی کو صاف کر رہا ہوں، تمہارے سینے پر تو خنجر نہیں چلا رہا ہوں، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بلا خبیث شما دل نبیرہ میں خراشی، آپ کا خنجر اور آپ کا یہ استرا جو ہے نا، یہ محمد کے سینے پہ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کیا اس نے، بلا خبیث شما دل نبیرہ میں خراشی، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس طریقے پر یہ چلا رہے ہو، سمجھتا ہے؟ تو یہ نائی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سلام کرو، سلام کی توہین ہے۔ اور تیسری صورت وہی ہے کہ اجنبیات کو جہاں پر سلام کا اندیشہ ہے، کیا فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا اندیشہ اجنبیات عورتوں کو آپ نے سلام کر دیا، تو پھر آپ کا مسئلہ کیا ہی ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، تو منظور خدا نہیں ہوگا بلکہ شیطان خوش ہوگا۔ اے جنتا پتر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفته ومن لم تعرفه، چلیے گا۔ مولانا ایمان اور کفر دونوں کے درمیان میں تقابل عدم ملکہ کا ہے، ایجاب السلب کا بھی بیان کرتے لوگوں، صحیح یہی ہے کہ تقابل عدم ملکہ کا ہے۔ وَنَظُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کبھی کسی چیز کی پہچان ازداد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر دونوں متقابلین ہیں، حضرت یہ بتا رہے یہاں سے بھی ترکیب ایمان کو ثابت کر رہا ہے، اور اللہ کا جب کفر کے اجزاء ہے، کفر اور ایمان دونوں کا محل ایک ہے، کفر کے اجزاء، کفر ذو اجزاء، چنانچہ بتاتے وہ کفرن دون باب کفران العشیر، شوہر کی ناقدری کر دے دینا، وہ کفرن دون کفرن، اور یہ کہ ایک کفر دوسرے، وہ کفرن مغایر غیر کفرن، ایک کفر دوسرے کفر کے خلاف، مانا کفر کے درجات ہیں، جب کفر کے درجات کفر کے اجزاء ہے تو کفر بھی مرکب ہے، تو اس کے بالمقابل ایمان، البتہ یہ کہ معاصی اور گناہ
اور ذلتیں یہ کفر کے اجزاء ہے، کفر مرکب ہو گیا، یزید و ینقص ہوتا ہے، تو اسی طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کرے ایمان وہ طاعات اس کا حصہ ہے، وہ بھی یزید و ینقص ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایمان اور کفر دونوں کا محل ایک ہے، تقابل عدم ملکہ کا ہے۔ تقابل عدم ملکہ میں اللہ آپ کو بھلا کرے محل دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ اعمیٰ من شانی ان یکون بصیرا والبصیر من بصیر، اور اعمیٰ دونوں کا محل ایک ہے۔ آپ اس دیوار کو اعمیٰ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو بصیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کلن صبح، یہ ہے لا کلن صبح، یہ ہے کلن صبح، یہ ہے لا کلن صبح۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ میں ہوں لا کلن صبح، ہر ایک کا محل الگ ہے۔ بولو ہر ایک کا محل، لیکن یہ کہ تقابل عدم ملکہ میں دونوں متقابلیں کا محل ایک ہوتا ہے۔ اعمیٰ اور بصیر دونوں کا محل انسان ہے، حیوانات ہے۔ ظاہر ہے کہ دیوار کو نہ اعمیٰ کہہ سکتے ہو نہ بصیر کہہ سکتے ہو۔ اسی طریقے پر حیات ہے، موت اور حیات، ہذا حی وہذا میت، سمجھتے ہیں؟ موت اور حیات دونوں کا محل ایک ہوتا ہے۔ دیوار کو آپ حی بھی نہیں کہہ سکتے، میت بھی نہیں کہہ سکتے۔ کرو استاپ دغا 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 دغا، ارے کچھ بلا پڑا؟ تو ایمان اور کفر دونوں کے درمیان میں تقابل عدم ملکہ کا ہے۔ جب کفر یہ ہے کہ لہو اجزاء، اور کفر کی اجزاء ہے، ذو اجزاء ہے، اور وہ کفر دون کفر، کفر کے مراتب ہیں، تو اسی طریقے پر ایمان کے بھی مراتب ہوں گے، ایمان کے بھی اجزاء ہوں گے۔ جو اشد اہتماما بالاعمال الصالحہ، اعمال صالح کا زیادہ اہتمام کرے گا وہ اشد ایمانا ہوگا، اور جو اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ اضعف اہتمام بالاعمال الصالحہ، اعمال صالح کے اہتمام وہ اضعف ایمانا ہوگا۔ ہو گیا؟ وہ کفر دون کفر، دون کو غیر کے معنی میں لے لو، کفر غیر کفر۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ سمجھتے تو سمجھو کفر کلی مشکک ہے۔ بولو کفر کلی مشکک ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی اصل مسئلہ۔ تو کفر کے جب اجزاء ہے تو اسی طریقے پر ایمان کے بھی اجزاء ہوں گے۔ کچھ بلا بڑھ گیا؟ یہ مرجئہ پر بھی رد ہے، سمجھے؟ لیکن کفر حقیقی کفر باللہ و رسولہ و کتبہ، بولو کبھی معاصی پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، وہ کفر حقیقی نہیں ہے، وہ ناقدری کے معنی میں ہے۔ جیسے کہ شوہر کی ناقدری، وہ کفران العشیر آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ساتھ خوارج پر بھی رد ہے، خوارج پر بھی رد ہے کہ شوہر کی ناقدری کو کفران العشیر تو کہا گیا ہے، کفر عشیر سے تو اس کو تعبیر کیا گیا، لیکن کفر باللہ اس کو نہیں کہا گیا۔ کفر حقیقی کفر باللہ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ خوارج پر بھی رد ہے۔ باب کفران العشیر، شوہر کی ناقدری کر دی نا، وہ کفر دون کفر، و باب کفر دون کفر، دون غیروں کے معنی میں کر دو، یا یہ کہ کفر کو دون کو ادونوں اور اسفلوں کے معنی میں کر دو۔ محدثین بعض حضرات یہاں یہی معنی لیتے ہیں، وہ کفر و باب کفر غیر کفر، و باب کفر غیر کفر۔ دوسرا یہ کہ وہ کفر ادون من کفر، ایک کفر دوسرے سے کچھ چھوٹا، وہ کفر اسفل من کفر، ایک کفر دوسرے سے نچلے طبقہ کا، ایک اونچے طبقے کا کفر۔ ہو گیا مولانا؟ دون ادونوں کے معنی میں اور اسفلوں کے معنی میں، یا دون غیر کے معنی میں۔ مسئلہ تو وہی ہے، تشکیک ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور سجاول رحمۃ اللہ علیہ، یہ پتہ نہیں باتوں میں یہ باب آ گیا تو حضرت نے فرمایا اڑے ہی گھرے تو تشکیک بیان کرنا چاہے تو بھی اچھائے، کلی مشکک بیان تے کفر جو کہا کلی مشکک کا بابا، سمجھے؟ کلی مشکک کا۔ تو وہ بڑے شیخ الحدیث بوڑھے سے بیٹھے ہوئے، اس شیخ الحدیث نے کہا کہ نہیں یہ تشکیک نہیں ہے۔ تو حضرت جی کو غصہ آ گیا مولانا عبدالغفور کو، ارے تو بخاری چھاتو پڑھا ہے، خدا جی قسم تھا تو کہ بخاری پڑھانا بھی حرام ہے، تم کو بخاری پڑھانا ہی حرام ہے، تم کو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی۔ البتہ آپ کا اشکال ہوگا، یہ کوہستانی چلاسی بیٹھے ہوئے، وہ کہیں گے کہ کفر اللہ آپ کا بلا کہ عرض من العوارض، اور سلم میں قانون یہ کہ لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض۔ جواب اس کا یہ کہ بل فی الاتصاف بہا۔ بولو جواب اس کا کیا مولانا؟ ٹھیک ہے، لا تشکیک فی الماہیات، ماہیات کے اندر تشکیک نہیں ہے، وہ کلی متواتی کے طور پر ہوتے ہیں، حقائق حقیقی ہے، سمجھیں، جو اعتبار معتبر فرض فارض کے محتاج نہ ہو، اور عوارض کے اندر بھی تشکیک نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، کفر عرض من العوارض ولا تشکیک فی العوارض فلا تشکیک فی الکفر، کفر میں تشکیک۔ تو میں نے عرض کیا کہ کفر میں فی نفسی معروض کے اعتبار سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ عارض ہے، اس اعتبار سے نہیں، محلن
نظراً الی محلی و معروض ہی، اس کے معروض اور محل کو دے کر کے اس اعتبار سے تشکیک آئے گا جس کا جواب سلم نے خود دے دیا، بل فی الاتصاف بہا فلا تو گڑگڑ گڑ گڑ نہ کرو۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ نہیں، لیکن یہ متاخرین کے مسلک کے مطابق، یہ مشرک متاخرین کے مسلک کے مطابق سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بس چھیڑو نہیں مجھے۔ پھر کفر مصدر ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ مصادر جو ہوتے ہیں ان کا مصداق اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے؟ مصادر جو ہوتے ہیں وہ امور نسبیہ ہوتے ہیں، اعتباریہ ہوتے ہیں۔ امور اعتباریہ وہ اعتبار معتبر فرض فارض کے محتاج ہوتے ہیں، خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔ اس لیے صلاۃ کفر اور ایمان ہے، ان کا جو وجود ہے وہ حاصل بالمصدر کے اعتبار سے، مصدر کے اعتبار سے نہیں ہے۔ فاحفظ ھذا فإنه ينفعك فيما شئت، اللہ واسطے اس کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو تم لوگ، خواہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ مباحث علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں پر یہ ہے کہ چھیڑ لیتا ہے، فقی ہو کر کے، مفتی ہو کر کے بھی۔ بس اللہ واسطے میں نے عرض کیا کہ مسئلہ آپ کا دماغ ہی اڑے گا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ چھوڑو۔ اور امام ابو حنیفہ کا تو قول میں نے آپ کو سنا ہے، لعن اللہ عمرو بن عبید وہ اول من قسم الاشیاء الی الجواہر والاعراض، جوہر اور عرض کی تقسیم اس عمرو بن عبید نے کہ میرے رب کی لعنتیں اس پر ہو، جوہر اور عرض کوئی چیز نہیں ہے۔ جن کو تم آراز سمجھتے ہو وہ آراز نہیں ہے، وہ جواہر لطیفہ ہے، وہ اجسام لطیفہ ہے۔ سب کو ابو حنیفہ زندہ باد۔ یہ ہے جی، یہ مسئلہ ہو گیا نا پتر لڑے چل۔ باب المعاصی فرماتے کہ فیہ نبی سعید عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مانا اس باب کے اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی باب سے مطابق وہ انشاءاللہ باب الحیض، کتاب الحیض کے اندر آپ کے سامنے آئے گا۔ وبہ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا اریت النار، مجھے جہنم دکھایا گیا۔ جہنم دکھایا گیا کس طریقے پر؟ کشف میں دکھایا گیا، الہام میں دکھایا گیا، درمیان کے پردے ہٹا کر کے آپ کو دکھایا گیا۔ ارے یہ ہوتا ہے جہاں جب اوپر جاتا ہے، یہاں ایسی بادلیں ہوتی، 4000 فٹ 5000 فٹ کے فاصلے پر یہ بادلیں ہوتی ہیں۔ بادلیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نیچے زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب یہ جہاز والا لینڈنگ کس طرح کرے گا؟ بیٹھے گا، ان کے پاس ایسا دوربین ہے کہ بادلوں کو چیر کر کے زمین ان کو نظر آ رہی، ایسا دوربین ہے اس کے پاس کہ وہ چیر کر کے، یا جیسے کہ امریکہ نے $12,000 کے 12,000 $13,000 کے امریکی دوربین ملتا ہے۔ وہ رات کی تاریکیوں میں، ادھر میرا دوست ہے بتی نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کلاس کے آخری کنارے پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ امریکی بتی اس قسم کے وہ دوربین اس طرح ہے کہ $12,000 پہ ملتا ہے۔ اس کو دیکھو، بالکل بندہ ہے اس طرح آپ کے سامنے، آپ اس کو دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ اسی کو تو لے کر کے امریکہ نے، خبیث نے بہت سے ہمارے مجاہدین کو بھی شہید کر دیا۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ سارے اس قسم کے۔ اب تو یہ طالبان کے ہاتھ بہت سی چیزیں آ گئی، ہمارے شاگردوں کے ہاتھ بھی یہ ساری چیزیں لگ گئی، سب کو سبحان اللہ۔ یہ پٹھان 50 سال تک امریکہ نہیں بنا سکتے، افغانستان نہیں بنا سکتے۔ امریکہ نے مارا، خود بھی مر گیا، روس بھی ذلیل ہو گیا، لیکن امریکہ نے بڑے بڑے روڈ بھی بنائے اور سب کچھ کیا، محلات بنائے، روڈ بنائے۔ انڈیا نے ڈیم بنایا، کروڑوں کے انہوں نے ڈیم بنایا، اور اللہ پاک نے یہ سارا کا سارا پٹھانوں کو دے دیا تیار۔ سمجھ رہی ہیں کہ تیار دے دیے۔ فَإِذَا أُرِيتُ، مجھے دکھایا گیا کشف میں، الہام میں، سمجھے؟ کشف میں یا الہام میں، یا اللہ پاک درمیان سے پردے ہٹا دیتے ایسے محمد کے سامنے، ایسے کیمرے آگے، بولو ایسے کیمرے آگے کہ آپ نے اپنی شرمگاہ کے پاس اس کے ہیروئن کی پوڑی باندھی ہے، ہیروئن کی پوڑی شرمگاہ کے پاس باندھی ہے۔ وہ کیمرہ بالکل بتائے گا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیرو بندھا ہوا ہے، ہیروئن۔ کیمرہ بالکل ننگا آپ کو دکھاتا ہے، ایک ایک چیز نظر آتی ہے، پیٹ کے اندر کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے جنت و جہنم جتنا بھی دور ہو، لیکن آپ فرماتے ان اللہ قد زوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ میرے لیے زمین کو سمیٹتا ہے، مشرق و مغرب میرے سامنے اس طرح جیسے ہتھیلی ہوتی ہے۔ واہ، یہ آپ نے پڑھا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ قد زوى لی الارض،
اللہ نے سمیٹا زمین کو، فرأیت مشارقہ و مغاربہ، مشرق و مغرب مجھے نظر، تو اس لیے آپ فرماتے کہ میں نے جنت و جہنم کو دیکھا۔ اریت النار، مجھے جہنم دکھایا گیا، فَإِذَا اکثر اہلیہ النساء، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اکثر یہ کہ جہنم کے اکثر اہل جہنم النساء عورتیں یکفرن، چونکہ ناقدری کرتی، کفر کرتی ہے، قیل یکفرن باللہ، حضرت یہ کفر حقیقی، فرمایا کہ قال یکفرن العشیر، شوہر کی ناقدری کرتی، و یکفرن الاحسان، اور شوہر کے احسان کی ناقدری، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر فرض کر لو آپ ان میں سے کسی خاتون پر یہ ہے کہ زندگی بھر اس پر احسانات کرو، ثم رأت منک شیئا، پھر آپ سے معمولی کمزوری دیکھے، قالت کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، خیرا نکرت ہے تنفی واقع، میں نے آپ سے بھلائی کبھی دیکھی نہیں، ان سے پتہ کرو یہ بچے تیرے کتنے ہیں، 10 ہے، 8 ہے، 12 ہے، یہ ہے نہیں ہے، تو یہ خیر ہے یا لا خیر ہے، یہ شر ہے، کوئی خیر آپ سے نہیں دیکھی۔ یہ ہے جی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یعنی صدیوں کی دوستیاں بھلائیوں کو ایک برائی کے اندر انکار کر کے معمولی کمزوری دیکھی، اس لیے ضدی اس طرح ہوتی ہے کہ شوہر کے اس کو مانتی نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ ہے مولانا۔ اب یہ دیکھیے کہ کبائر کا ارتکاب بھی کریں اور کیا کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ المعاصی لا تضر، مرجئہ کو کہتے ہیں، تو یہ جہنم میں کیوں گئی، شوہر کی ناقدری کر رہی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا نمازوں میں کمزوری کوتاہی اعمال کی وجہ سے تبھی تو جہنم میں جا رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں المعاصی لا تضر، تضر تو ہو گیا، یہ تو تبھی تو جہنم میں چلی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ خوارج کو ہم کہیں گے کہ یہ پکے کافر نہیں ہے، آپ کے یہاں کبیرہ کا کوئی ارتکاب کرے تو وہ کافر ہے، تو پھر آپ یکفرن باللہ نبی کیوں نہیں کہہ رہا، حضرت فرمائے یکفرن باللہ نہیں ہے، یکفرن العشیر، شوہر کی ناقدری کرتی، یہ کفر حقیقی نہیں ہے، وہ کفر دون کفر ہے۔ قالت ما رأیت خیرا منک قط،